امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے امت کے نام سلام بھی بھیجا، اس امت کو پیغام بھی دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، تمہارے نام کے پودے لگتے رہیں گے، اللہ تمہارے نام کے درخت جنت میں لگاتا رہے گا۔ ساتویں آسمان پر آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہہ دیجئے۔ ایک عظیم نبی، ایک عظیم پیغمبر، عظیم رسول کا پیغام ہے اس امت کے نام۔ ایک تو سلام دیا، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی امت کو بتائیے کہ جنت کی زمین بڑی بہترین ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور یہ ایک میدان ہے، آپ کا جو امتی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے گا، جو ان کلمات کو پڑھتا رہے گا اس کے نام کے پودے اللہ جنت میں لگاتا رہے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو پیغام پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام بھی کہہ دیجئے اور میری طرف سے یہ پیغام بھی دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اور اس وجہ سے شاید فرمایا ہوگا کیونکہ پہلی امتیں کی عمریں بھی زیادہ تھی، اس امت کی عمر بھی کم ہے، ہزاروں سال عمر تھی امتوں کی، کئی ہزار سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا کہ 950 سال تو انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ان کو کتنی عمریں عطا فرمائی۔ اس امت کی عمر تو 50 60 70 بہت کم 100 سال۔ اس لیے بھی عرض کی ہے کہ ان کو جا کر بتائیں کہ ان کلمات سے وہ اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں۔ ان کے پاس وقت کم ہے، ان کے پاس دن کم ہیں، سال کم ہیں، لیکن وہ ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اللہ ان کے نام کے پودے جنت میں لگاتا رہے گا۔ اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ایک دیہاتی آدمی کو، جو دیہاتی نے جب ان کے تخت کو دیکھ کر تعجب کیا تھا کہ سبحان اللہ، پاک اللہ کی ذات جس نے آل داود کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لے گئے، اس دیہاتی کے پاس، اور اسے جا کر فرمایا کہ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آل داود کی ساری حکومت سے بہتر ہے۔ ایک سبحان اللہ کی قیمت اللہ کے ہاں ساری دنیا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع کیا ہے؟ یہ تو انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، صرف ضرورت ہے دنیا کی، لیکن یہ جو کلمات ہیں یہ انسان کے آخرت میں کام آتے ہیں۔ تو عرض کی کہ اپنی امت کو فرمائیں سبحان اللہ پڑھا کرے، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، ان کے اعمال نامے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور یاد کر لیجیے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، توجہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ جب بھی بلندی کی طرف چڑھتے یعنی سیڑھیاں چڑھتے تھے تو زبان اقدس سے فرماتے تھے اللہ اکبر،
کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے 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 آپ سیڑھیاں چڑھتے تھے، بلندی کی طرف جاتے تھے۔ گویا اپنے عمل سے بتاتے تھے کہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا اللہ ہے۔ اتنا انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا جب سیڑھیاں چڑھو تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ چڑھتے رہتے ہو، فیکٹریوں والے جو اوپر کی منزلوں پہ کام کرتے ہیں وہ تو دن میں کئی کئی مرتبہ چڑھتے ہیں، کتنی کتنی مرتبہ گزرنا ہوتا ہے۔ ہر ہر قدم پہ آپ یہ سنت ادا کر سکتے ہیں، اور ہر سبحان اللہ کے بدلے جنت میں اپنا نام کا پودا لگوا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھتے جائیں، سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ اور اگلی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پستی کی جانب یعنی اترتے تھے، کسی بھی گھاٹی یا پہاڑ سے کہیں سے بھی نیچے کو اترنا ہوتا تو زبان اطہر سے فرماتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ تشریف لے جاتے۔ بلندی کی اونچائی کی طرف چڑھنا تو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر۔ اور جب اترتے تو کیا فرماتے؟ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو آج حضور کی ایک سنت بتائی ہے، ساری زندگی اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ۔ اور جن سے ہو سکے سیڑھیوں پہ لکھ کے لگا دو، اوپر کی جانب جب بندہ چڑھے تو اس کی نظر پڑے اللہ اکبر لکھ کے لگا دیں، کہ چڑھنے والے کا منہ جب اس کی طرف ہو تو اسے نظر آئے کہ سیڑھی چڑھتے ہوئے مجھے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب اترے تو بالکل نیچے والی جانب پہ سبحان اللہ لکھ دے، کہ اترنے والے کو یاد رہے کہ میں اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اتروں گا، حضور کی سنتیں ادا ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے کہ آپ کی امت زیادہ پڑھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے امت کے نام سلام بھی بھیجا، اس امت کو پیغام بھی دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، تمہارے نام کے پودے لگتے رہیں گے، اللہ تمہارے نام کے درخت جنت میں لگاتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملنے کے بعد اب آپ نے عرش اعظم کی طرف سفر کرنا ہے۔ ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، ساتوں آسمان نیچے ہیں، ساری مخلوقات نیچے رہ گئی، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا۔ میرے آقا نے عرش اعظم پہ جانا ہے۔